فرمایا رمضان المبارک کا۔ رمضان المبارک کو ربانی موسم کہا جاتا ہے، رب کا موسم، اس لیے کہ رب کا موسم جب آتا ہے تو ایسا گنہگار آپ دیکھیں گے جو رمضان کے علاوہ دیگر 11 مہینوں میں گناہ کرتا ہے تو احساس نہیں ہوتا کہ گناہ کر رہا ہے، لیکن وہی گنہگار رمضان کے مہینے میں دوسرے کو ٹوکنے لگتا ہے کہ یہ گناہ ہے، کیا کر رہے ہو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، روزے سے ہو، تراویح ہو رہی ہے، کہاں پھر رہے ہو۔ تو بہت سارے ایسے کام جو دوسرے مہینے میں وہ انجانے میں کرتا رہتا ہے، رمضان کے مہینے میں اس کے اندر کا ایمان جاگ اٹھتا ہے، احساس ایمانی زندہ ہو جاتا ہے اور وہ مبلغ بن کے ابھر جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اگر ایسا مہینہ جس میں ایک گنہگار بندہ اچانک مبلغ اسلام بن جائے، نیکیوں کی دعوت دینے لگے، تو اس سے اچھا ربانی موسم کون سا ہو سکتا ہے؟ آپ نے قرآن کریم سنا، تراویح پڑھی، رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھ رہے ہیں، سحری افطار کر رہے ہیں، بہت سارے نیک کام کر رہے ہیں، اور یہ جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء ہے، یہاں زکوٰۃ و فطرہ ادا کر رہے ہیں۔ قرآن کریم اور رمضان کا کیا تعلق ہے، اس کے حوالے سے ایک بات ہم عرض کریں گے۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، القرآن والرمضان یشفعان عند المیزان۔ رمضان اور قرآن قیامت کے دن میزان عمل کے سامنے ہماری شفاعت کریں گے۔ رمضان اور قرآن قیامت کے دن میزان عمل پر ہماری شفاعت کریں گے۔ وہ کیسے کریں گے؟ قرآن اور رمضان دونوں اللہ کی بارگاہ میں ہماری شہادت دیں گے، گواہی دیں گے، اور ہماری گواہی ہمارے حق میں رمضان اور قرآن کی گواہی قبول کی جائے گی بارگاہ الہی میں۔ قرآن کہے گا کہ اس بندے نے ہماری تلاوت کے لیے راتوں کو سویا نہیں، قیام اللیل کیا، تراویح پڑھی، رات کے خاص حصوں میں ہماری تلاوت کرتا رہا، دن کے خاص حصوں میں تلاوت کرتا رہا، نماز کی پابندی کرتا رہا۔ تو قرآن کی یہ دلیل اللہ کی بارگاہ میں، یہ شہادت اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی اور اللہ تعالی ہماری شفاعت فرمائے گا۔ اسی طریقے سے رمضان کا روزہ ہمارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں شہادت دے گا، یا اللہ یہ شخص میرے نام پہ، روزہ رکھنے کے نام پہ، تیری رضا کے لیے دن بھر اس نے کھانے پینے سے اپنے کو روک رکھا، نفسانی خواہشات سے روک رکھا، بہت ساری اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو روک رکھا، اس نے اپنے آپ کو میرے لیے اپنی نفسانی خواہشات سے روک رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ روزے کی شفاعت اور اس کی شہادت کو ہمارے حق میں قبول فرمائے گا اور ہماری شفاعت فرمائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اسی لیے رمضان کا مہینہ ہمارے لیے نعمت کا مہینہ ہے، رب کا مہینہ ہے۔ اور اس سے بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کو آپ سمجھ لیجیے، قرآن کریم 23 سال میں اترتا رہا حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ تو جو چیز لے کر آئے حضرت جبریل علیہ السلام وہ قرآن ہے، اس کے علاوہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر الہام بھی ہوتا رہا، القاء بھی ہوتا رہا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو حضور پر اتارتا رہا۔ تو جو کلام اللہ نے ڈائریکٹ فرمایا ہے اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزی بہ، دونوں طرح ہے، یعنی رمضان میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ضمانت دے رہا ہے کہ رمضان کا روزہ رکھو، اس لیے کہ رمضان کا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔
آپ یقین کیجئے، قربان جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب نے ضمانت دی ہے، رب نے اعلان فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور وہی اس کا بدلہ ہو، اور وہ عمل دنیا کا، وہ عبادت جس کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ ہو، اس کی عظمت کے کیا کہنے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، جس میں ہم نے قرآن کریم کو سنا، تراویح پڑھ رہے ہیں اور چاند رات تک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو لوگ تراویح پڑھے ہیں، یہ تراویح اب بھی ہوتی رہے گی، قرآن مکمل ہوا ہے، تراویح ہوتی رہے گی۔ اب آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، رمضان کے مہینے کی کچھ خصوصیات ہیں، رمضان کے مہینے کی کچھ خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ تراویح ہے، پہلی خوبی یہ تراویح ہے، دوسری سحر و افطار ہے، تیسری اعتکاف ہے، چوتھی شب قدر ہے۔ یہ خوبیاں، یہ خصوصیات ہمیں ابھارتی ہے، آمادہ کرتی ہے، ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم رمضان کو برتنا چاہتے ہیں، رمضان کو اپنے اندر اتارنا چاہتے ہیں، رمضان کی برکتوں نعمتوں سے اپنے آپ کو لطف اندوز کرنا چاہتے ہیں، فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے کی ان تمام خصوصیات کو برتنے کی، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کے بانی قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اپنے زمانے میں انہوں نے کئی میدانوں میں کام کیا، لکھنے پڑھنے والی شخصیت تھے، بے شمار کتابیں آپ نے لکھی ہیں، شاعر اسلام تھے، اور اپنی عمر سے زیادہ انہوں نے مسجدیں قائم کی، مدرسے بنوائے۔ آپ کے زمانے میں چونکہ آپ ایسی شخصیت تھے کہ دیکھتے تھے کہ کون سا بندہ کس لائق ہے، تو اس سے اپنے مشن کے مطابق خدمت کیا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ کے زمانے میں 5 خطبہ ہندوستان کے ایسے تھے جو آپ کے قریب رہتے تھے، اور اگر وہ خطیب، حالانکہ حضرت علامہ ارشد القادری جلسوں سے دور رہتے تھے، لیکن وہ 5 خطبہ اگر وہ دعوت دیتے آپ کو تو ضرور آپ تشریف لے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک تھے خطیب دورہ حضرت علامہ ابوالوفا مسیح غازی پوری علیہ رحمہ، خطیب مشرق حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ رحمہ، اور مفتی محمد شفیع اوقاری علیہ رحمہ، اور دہلی کے مولانا سید سلیمان علی ساجد نقشبندی علیہ رحمہ، اور ایک بزرگ تھے کہ چچا شریف کے حضرت مولانا خطیب دورہ سید مظفر حسین چوچی علیہ رحمہ۔ یہ 5 خطبہ تھے جن سے بہت زیادہ قربت رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ۔ اور دہلی میں پہاڑی بھوجلا میں ایک مکان تھا حضرت مولانا سید سلیمان علی ساجد نقشبندی کا، جہاں یہ تمام اکابر